اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یفرح المنع والجمود ولا یبدیہ الإعطاء والجود اذ کل موت منتقص سوا وَكُلُّ مَانِعٍ مَذْمُومٌ مَا خَلَا هُوَ الْمَنَّانُ بِفَوَائِدِ النِّعَمِ وَأَوَائِدِ الْمَزِيدِ وَالْخِصَمِ مَا اخْتَلَفَ عَلَيْهِ الدَّهْرُ وَيَخْتَلَفَ مِنْهُ الْحَالُ وَلَا كَانَ فِي مَكَانٍ فَيَجُوزُ عَلَيْهِ الْانْتِقَالُ جَلَّتْ عَظَمَتُهُ الصلاة والسلام على السید اسلم ما فی الوجود سر العافی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود ابی القاسم محمد بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون فیقتلون وعدا علیہ حقا بالتوراۃ والانجیل والقرآن التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ ویبشر المؤمنین صلوات عزیزان گرامی، سلسلہ تقریر کل سے مسلسل ہے۔ ہم نفس مطمئنہ تک پہنچنا چاہتے ہیں لیکن کچھ مدارج کے ساتھ۔ کل کی تقریر آپ کے ذہن عالی میں محفوظ ہوگی کہ نفس کے کئی مدارج ہیں۔ یہ انسانوں ہی کے نفس ہیں جس کی کئی منزلیں ہیں، ان کے کئی مدارج ہیں۔ کل میں عرض کر رہا تھا کہ ایک نفس تو ہے جسے کہتے ہیں نفس نامیہ نباتیہ۔ یہ نفس بالکل ایسا ہی ہے انسانوں کا کہ وہ غذا کو جذب کرتے ہیں، جو ان کے لیے مناسب نہیں ہوتا اسے دفع کرتے ہیں، جو ان کے بدن کی ترقی و ترویج کے لیے ہوتا ہے اسے محفوظ رکھتے ہیں، اور مربیہ جس سے وہ اپنے بدن کی تربیت کرتے ہیں۔ یہ نفس بالکل ایسا ہی ہے کہ جس میں بالکل بنیادی چیزیں ہیں، ان میں عقل و شعور کا فقدان ہے۔ ان کی کوئی عقل نہیں، ان کا کوئی شعور نہیں۔ اس سے اوپر جو نفس ہے، اور یہ تعریف نفس کی کسی نے نہیں کی، کسی نے نہیں ہے۔ پہلے تو چند یونانی فلسفیوں نے، سقراط اور ارسطو اور افلاطون نے کی، پھر اس کے بعد صدیوں تک یہ تعریف غائب رہی۔ کل میں عرض کر رہا تھا یہی، اور اس کے بعد اگر آئی ہمارے پاس تو صرف اور صرف امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی شرح۔ دیکھنے میں ایک چھوٹا سا لفظ ہے جس میں 3 حروف ہیں، نون فے سین، نفس، لیکن ہے اتنا اہم کہ اس کے بغیر آپ کسی وجود کو پہچان ہی نہیں سکتے کہ وہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ اس کے بعد جو منزل آئی وہ آئی نفس حسیہ حیوانیہ، یہ بھی انسانوں ہی کا نفس ہے،
آپ سنتے ہیں کہ اگر انسان میں ہوا سے خمسہ پائے جاتے ہیں، یہ حیوانی ایک انسان کے اندر یہ حیوانی جبلتیں اور صفات ہیں کہ وہ سونگھتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، چکھتا ہے اور محسوس کرتا ہے۔ پھر اس کی حالتیں بھی میں نے کلرز کر دی۔ اس کے بعد ایک نفس ہے، نفس ناطقہ قدسیہ انسانیہ۔ امیر المومنین یہ فرماتے ہیں کہ یہ نفس اعلیٰ ہے انسانوں میں، اس کے لیے محل یہ ہے کہ اس کے پاس فکر ہے، تخیل ہے، علم ہے، حلم ہے اور نباہت ہے۔ نباہت کہتے ہیں تنبیہ کو، الرٹنس کو، اس کو نباہت کہتے ہیں عربی میں، اس کے پاس نباہت ہے۔ عجیب بات، میں آج کی تقریر کو اس جملے سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے آگے جو نفس امیر المومنین نے بتلایا وہ کہا کہ وہ نفس کلیہ الہیہ ہے۔ ہم کل اس منزل تک پہنچ چکے تھے، آج میں یہیں سے تقریر کو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ یہ 2-3 تقریریں میں نفس کلیہ الہیہ سے ہوتے ہوئے نفس مطمئنہ تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ نفس انسانی کا عالم یہ ہے کہ یہ نفس انتہائی امارت میں پہچانا نہیں جاتا۔ انتہائی غربت میں انسان ہو تو اس کا نفس پہچانا نہیں جاتا۔ انتہائی پریشانی میں ہو انسان تو اس کا نفس پہچانا نہیں جاتا۔ انتہائی فلاکت میں ہو انسان تو اس کا نفس پہچانا نہیں جاتا۔ نفس اسی وقت پہچانا جاتا ہے جب نفس اعتدال پہ ہو۔ جب نفس میں اعتدال رہے تو نفس پہچانا جاتا۔ حالت چاہے کچھ ہو مگر نفس کا اعتدال ہاتھ سے نہ چھوٹے، نفس میں عدل ہاتھ سے نہ چھوٹے، نفس میں یکسائی ہاتھ سے نہ چھوٹے، نفس میں ظلم کی طرف مائل نہ ہو۔ اب یہ ذرا سا آج کی تقریر میں ایک تحفہ گل آپ کے لیے اور نفس کی 6 حالتیں ہیں، بدن کی 6 حالتیں ہیں۔ بدن کی صحت، بدن کی بیماری، بدن کی حیات، بدن کی موت، بدن کی نیند، بدن کی غفلت۔ اسی طرح سے 6 حالتیں نفس کی بھی ہیں۔ نفس کی حیات علم، نفس کی حیات علم، نفس کی موت جہل، نفس کی حیات علم، نفس کی موت جہل، نفس کی نیند غفلت، نفس کی نیند غفلت، نفس کی بیداری انتباہ، نباہت، الرٹنس کے ہر آن متنبہ کرتے جانا، آخرت کا خیال رہے، یوم محشر کا خیال رہے، یوم عدل کا خیال رہے، یہ الرٹنس نفس کی بیداری ہے یہ۔ اور اب سنیے، نفس کی بیماری ہے شک، نفس کی بیماری ہے شک، اور نفس کی صحت ہے یقین۔ تو جس نے اپنے نفس کو اس کے نفس کے سپرد کر دیا، جس نے یہ کہا تھا اگر میرے سامنے سے تمام حجاب ہائے آسمانی ہٹا بھی دیے جائے تو میرے یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات ارشاد فرمائے بر محمد۔ نفس کی بیماری ہے شک، اور اگر شک آئے، شک پر شک آئے، اس پر شک آئے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ نفس ایسا بیمار ہے کہ اس کو کبھی صحت ہو ہی نہیں سکتی۔ دیکھیں کہ میں نے لفظ شک کتنی مرتبہ استعمال کیا کہ اگر شک آئے، شک پر شک آئے، اس پر شک آئے، تو پھر یہ نفس کی ایسی بیماری ہے کہ جس کی کبھی کوئی علاج ہی نہیں ہو سکتا۔ شک بڑی بری بیماری، اور یقین بڑی دولت ہے۔ یقین بڑی دولت ہے۔ اگر ہمارے پاس سے، کیونکہ آپ کے تمام نفوس نفس مطمئنہ کی دہلیز پر سجدہ ریز ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اگر ہمارے پاس سے یقین کی دولت چھن جائے تو ہمارے پاس کچھ باقی نہیں رہ جاتا۔ یہ یقین ہی ہے کہ جو مشکل ترین وقت میں یہ یقین رہتا ہے، پکارو اس کو، میں کیا، آپ کیا، مشکل ترین وقت میں جب ندا دی کہ میری مدد فرما تو آواز آئی ناد علی مظہر العجائب، پکارو علی کو جب مظہر العجائب ہے۔
تو یقین کے سلسلے وہاں پہنچتے ہیں۔ اور اگر آپ مجھ سے شک کی پوچھیں، میں ذرا تعارف کروا دوں ان کا بھی، میں ذرا ان کا بھی تعارف کروا دوں، اگرچہ کہ یہ میری عادت نہیں ہے۔ کسی بھی خطیب کے لیے، میں تو خیر اس درجے کا خطیب نہیں ہوں، لیکن کسی بھی خطیب کے لیے لفظ صف بصف ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ جس لفظ کو چاہے چن لے، جس لفظ کو چاہے اوج پر لے جائے، جس لفظ کو چاہے منقلب کر دے، جس لفظ کو چاہے کروٹ دے دے، جس لفظ کو چاہے بل دے دے، جس لفظ کو چاہے متروک کر کے ہٹا دے۔ لیکن ممبر سے ہر لفظ کا انتخاب نہیں کیا جاتا، ممبر سے صرف انہی الفاظ کا انتخاب کیا جاتا ہے جو نجیب الطرفین ہوتے ہیں۔ آپ محسوس کر رہے ہیں میری گفتگو کو؟ اور ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ جا کے کوثر و تسنیم پہ نہا کر آ، تجھے مدح حیدر کرار کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے، تجھے ان کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے جو صاحبان تطہیر ہے۔ وہاں پہنچ کے تو تیرے نسب کی طہارت تیری نسل میں چلی جائے گی۔ یہ لفظ کے لیے جب یہ منزل ہو اور آپ جب فرش عطا پہ ہوتے ہیں تو آپ کا بھی تو یہ یقین ہے نا کہ اسی مجلس تو صاحبان تطہیر بھی رونق افروز ہے۔ تو ایسے میں ظاہر ہے کہ میں ممبر سے کوئی ایسا نام لے ہی نہیں سکتا جن کے نسب میں نجاست ہے، جن کی نسل میں نجاست ہے۔ میری مجبوریوں کو غور فرمائیں، میری مجبوریوں کو غور فرمایا۔ اسی لیے میں نے کبھی ممبر سے کوئی ایسا نام ہی نہیں لیا کہ جس سے میری زبان کی طہارت زائل ہو جائے، میں نے کبھی یہ نام ہی نہیں لیا۔ مگر جب شک آئے اور شک پر شک آئے اور اس پر شک آئے تو وہ منزلیں بھی تو دیکھیے۔ میں آہستہ آہستہ آپ کا منزلوں سے گزارنا چاہتا ہوں۔ یہی لفظ ہے، مجھے عالم اسلام سے کیا شکایت ہو سکتی ہے اور کیوں ہو شکایت؟ وہ ان کا یقین ہے، وہ ان کا شک ہے، مجھے ان پر کوئی شکایت نہیں ہے، ان سے کوئی شکوہ نہیں، مگر میں پوچھنا صرف اتنا چاہتا ہوں۔ کل کی تقریر میرے احباب کو یقیناً یاد ہوگی، مجھے درد یا زحمت اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ جب نفس مسئول ہے، اصل نفس ہے، بدن نہیں ہے۔ کل تقریر کر چکا، آپ کے ذہن میں ہے، میں مثال دے کر بھی بتلا چکا کہ محشر میں نفس سے سوال ہوگا، بدن سے سوال نہیں ہوگا۔ بدن تو پھر گواہی دے گا، اصل سوال تو نفس سے ہوگا، مسئول نفس ہے، اہم نفس ہے۔ اب اگر غور سے سنیے، مجھے ایک جملہ ہے، میں دے کے پھر صراحت کروں۔ اب مجھے یقین ہے کہ مجھے صراحت کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ مزاج شناس ہیں، نقطہ سنج ہیں، نقطہ رس ہیں، آپ خود پہنچ جائیں گے۔ اگر رسول نفس کو چھوڑے بغیر بستر پر، بھائی میری شکایت تو فقط اتنی سی ہے، اتنی سی کہ اگر دنیا نفس رسول کو پہچان لیتی تو پھر کیا اونٹ پر بیٹھ کر جنگ میں جاتی؟ یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں قرآن فہمی کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ قرآن سمجھ میں آیا یا نہیں آیا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کے باطن کو پہچانا یا نہیں پہچانا، باطن تک نگاہ گئی یا نہیں گئی، میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں کہ نمازیں کتنی پڑھتے تھے، کتنی زیادہ پڑھتے تھے، کتنی کم، یہ سب میں نہیں پوچھ۔ میں تو کہہ رہا ہوں اگر کوئی نفس رسول کو پہچان لیتا تو آج اسلام میں اتنے فرقے نہیں ہوتے۔ آپ محسوس کر، صرف بات دیکھیے، میں رک رک کے اس لیے پڑھ رہا ہوں، پرانے زمانے کا آدمی ہوں، ذرا میری زبان پرانے زمانے کی ہے، نئی نسل مجھے تشنہ نظروں سے دیکھتی ہے، تو میں ان کے لیے آسان کرنا چاہتا ہوں، چیزوں کو میں آسان۔ جاننا اور ہے، جاننا اور ہے، پہچاننا اور ہے۔ رسول کو جانتے سب تو پہچانتا کوئی نہیں تھا۔ آپ محسوس کر رہے ہیں،
میں علم کے معنی ہے جاننا، معرفت کے معنی ہے پہچاننا۔ علم سب کو رہا ہوگا مگر معرفت کسی کو نہیں تھی، اور ہوتی بھی کیسے، ہوتی بھی کیسے؟ خود سرکار نے کہہ دیا تھا نہیں پہچانتا کوئی مجھے سوائے علی کے اور خدا کے، نہیں پہچانتا علی کو کوئی سوائے میرے اور خدا کے، نہیں پہچانتا خدا کو کوئی سوائے میرے اور علی کے۔ معرفت اس حد کی نہیں کہ نفس کی تو معرفت ہوتی کہ یہ نفس رسول ہے، اگر نفس کو چھوڑ کر نہ جاتے رسول، وہ رات جو آپ کے آنکھوں میں بتی ہوئی ہے، وہ ایسی رات کہ اس سے پہلے، اس رات سے پہلے آپ کو میں تاریخ کا ایک ورق سنا دوں۔ سب چلے گئے تھے مکے سے، یہ جن جن کے آگے بڑے بڑے القاب و خطابات لکھے ہوئے ہیں، میں تاریخ کا کیا ذکر کروں؟ اس سے پہلے میں گزشتہ سال غالباً تاریخ اسلام اور تاریخ مسلمان کے موضوع پر آپ کو خطاب کر چکا ہوں، میں تاریخ کا کیا ذکر کروں؟ یہ جو تاریخ اسلام آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسلام کی تاریخ نہیں ہے، یہ تو مسلمانوں کی تاریخ ہے، یہ تو جبر و استبداد کی تاریخ ہے، یہ ظلم کی تاریخ ہے۔ میں گزشتہ سال غالباً آپ کے درمیان تقریر کرتے ہوئے جملہ کہہ چکا ہوں کہ اسلام کیسے پھیلا، اگر صرف وہ بھی تاریخ کا ایک جز ہوتا تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا تو تذکرہ ہوتا، حضرت نظام الدین اولیاء کا تو تذکرہ ہوتا، چراغ دہلی کا تو تذکرہ ہوتا، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا تو تذکرہ ہوتا، عالم اسلام۔ میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تاریخ میں پنجتن کا تذکرہ کیوں نہیں ہے، پنجتن تمہاری تاریخ کے محتاج نہیں ہے، تاریخ پنجتن کی محتاج تھی۔ آپ محسوس کر رہے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں۔ مگر آج میں وہ جملوں کو دہرانا نہیں چاہتا، مگر آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جن کے قلم نے آل محمد سے انصاف نہیں کیا، ان کی تلواریں کیا آل محمد سے انصاف کرتی؟ جی سب چلے گئے تھے۔ آپ کا قلم ہے، آپ کی روشنائی ہے، خریدے ہوئے قلم، بکی ہوئی روشنائیاں، بکھے ہوئے اذہان، بکھے ہوئے لکھنے والے۔ عزیزان گرامی میرا ایک جملہ یاد رکھیے، شاید کل یا پرسوں میں اس جملے کی شرح میں آپ کو دور تک لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ جملہ یاد رکھیے، صرف کتاب کے حوالے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ بڑے سناٹے میں میرے اس جملے کو سن رہے ہیں، اور میں چاہتا بھی یہی الہامات کو کہ فلاں کتاب میں لکھا ہے، فلاں کتاب میں لکھا ہے، فلاں کتاب میں لکھا ہے، یہ میری تحقیق ہے، یہ میں جانتا ہوں، یہ میں پڑھ چکا ہوں۔ کتاب کے حوالوں سے کچھ نہیں ہوتا، اہم کتاب نہیں ہوتی، اہم تو راوی ہوتا ہے۔ میں کہاں پہنچنا چاہ رہا ہوں، میں کہاں پہنچنا چاہ رہا ہوں؟ آہستہ آہستہ میں سفر کو طے کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی اہمیت کتاب کی نہیں ہے، کتاب تو کوئی بھی لکھ کے اگر آپ چھوڑ دے 100 برس کے بعد وہ کتاب قدیم ہو جائے گی، لائبریریوں کے بوسیدہ انباروں میں وہ کتاب مل جائے گی، اور کوئی دیکھ کے یہ کہے گا کہ ایک قدیم کتاب میں۔ یہ تو دیکھو کہ لکھنے والا کون ہے، بیان کرنے والا کون ہے، یہ دیکھو۔ صرف کتاب کے حوالوں سے کچھ نہیں ہوتا، یہی دھوکہ ہوا۔ بکے ہوئے راوی، خریدے ہوئے قلم، زر خرید روشنائیاں، تخت و تاج کے آگے سر جھکانے والے سروں کے اذہان، بادشاہوں کا قصیدہ لکھنے والے، ان لوگوں نے جب تاریخ لکھی تو ساری تاریخ ظلم کو اکٹھا کر کے کہا یہ ہے تاریخ اسلام۔ اور آج جب دنیا اس کو پڑھ کے کہہ رہی ہے کہ اسلام تو دہشت گردوں کا مذہب ہے، تو آج شرم آ رہی ہے کہ ہم کس طرح سے تاریخ اسلام کو پیش کر سکیں۔ صورت کیا ہوئی؟ جن کے قصیدے آپ نے لکھے، مجھ سے سنیے تاریخ۔ ہم نے تو تاریخ لکھی ہی نہیں جناب، ہم نے تو تاریخ لکھی ہی نہیں، ہم تو صرف روایتوں پہ بھروسہ کر کے چلے۔ اور راوی بھی کیسے، راوی بھی کیسے؟ 12 کے 12 نفس رسول، صلوات ارشاد فرما بر محمد و آل محمد۔ راوی بھی کیسے راوی؟
ان کا پہلا بھی محمد، ان کا اوسط بھی محمد، ان کا آخر بھی محمد. یہ ہیں ہمارے راوی. ان راویوں نے اگر کہیں لکھا ہے تو آپ بطور سند پیش کریں. آپ کی گفتگو مان لی جاتی، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ آپ نے اہم عناصر پر جن راویوں کو چنا وہ تو سب بکے ہوئے تھے. میں مقدمہ قائم کر رہا ہوں اپنے ایک اہم موضوع کے لیے، ایک اہم موضوع کے لیے. اور ایسی منزل پر جب زمانہ تنگ ہو گیا، یہ ورق سن لیجئے مجھ سے. میں نے اپنے احباب سے پوچھا بھی کہ کیا میں اپنی کسی تقریر میں اس فرق کو کبھی پڑھ چکا ہوں، تو انہوں نے کہا نہیں. وہ احباب میرے جو مسلسل 3 برس سے مجھے یہاں سن رہے ہیں سب چلے گئے. تو ایک صاحب بچ گئے بوقت ہجرت. اب مجھے نام لینے کی تو ضرورت نہیں ہے، آپ جانتے ہیں کہ کون باقی. اور وہ بھی روز پوچھتے تھے، بار بار رسول سے پوچھتے تھے، حضور میں بھی چلا جاؤں، میں بھی چلا جاؤں. تو رسول کہتے تھے نہیں ٹھہرو، نہیں ٹھہرو. جہاں شک آئے، شک پر شک آئے، اس پر شک آئے، میں وہاں تک پہنچنا چاہتا ہوں. اور ایک دن رسول نے کہا چلو آج چلتے ہیں، مکہ چھوڑ کے آج چلتے ہیں. تو 2 ناقے تھے، 2. انہوں نے کہا حضور آپ ایک لے لیں. کہا میں مفت نہیں لوں گا، اس کی قیمت بتلاؤ. تو کہا 800 درہم. رسول نے 800 درہم ادا کیے. میری تقریر محفوظ بھی ہو رہی ہے، مجھے اس محفوظ کرنے والے آلے سے زیادہ آپ پر بھروسہ ہے. 800 درہم ادا کیے اور اس کے بعد گئے اپنے نفس کے پاس، بلایا نفس کو. اب آپ سمجھ گئے، آپ سمجھ گئے. علی کو بلایا. عمر بھی سن لیجئے، 19 برس سن ہے علی کا، 19 سال. بلایا، کہا یہ امانتیں لو اور آج کی رات میرے بستر پہ سو جانا، صبح کو یہ امانتیں لوٹا دینا. علی نے پوچھا نہیں یہ امانتیں ہیں کس کی؟ نفس سے زیادہ کون جانتا ہے کہ کیا چیز کس کی ہے؟ میں پہنچا رہا ہوں آپ تک کے، میں آج تک کے پہنچا رہا ہوں. بڑی آسان زبان میں تقریر کر رہا ہوں آج. نفس سے زیادہ کون جانتا ہے کہ کس میں کیا ہے اور کس کا ہے؟ اور ایک جملہ مجھ سے اور سن لیجئے. امانت اس کو کہتے ہیں کہ اگر گرہ باندھ کے دی جائے تو گرہ کو کھولا نہ جائے. یہ تو عمومی بات ہے امانت کے لیے، لیکن میں کچھ اس سے آگے بڑھ کے کہوں، ہاتھ سے ٹٹول کر بھی یہ نہ محسوس کرے کہ اس میں کیا ہے، وزن کر کے بھی نہ محسوس کرے کہ اس کا وزن یہ بتلاتا ہے کہ اس میں یہ ہے. یہ امانت میں خیانت ہے. اب محسوس کرنا ہے. امانتیں لے لیں، رکھ دیا، سوئے. یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں کفار قریش بل کھا رہے ہیں اور جمع ہو کے مشورے کر رہے ہیں. کہہ رہے اب تو حد ہو گئی، ہمارے خداؤں کو برا کہا گیا، ہمارے رسوم کو برا کہا گیا، ہمارے طرز رہائش پہ پھپتی کسی گئی، ہمارے لباس کو تک نہیں چھوڑا گیا، اس پر بھی طنز کیا گیا. اب تو بہت برا وقت آ گیا ہے، چلو بڑھ کے آج محمد کو قتل کر دے. تو کسی نے کہا سودائی ہوئے ہو، سٹھیا گئے ہو، جانتے ہو بنی ہاشم کیا کریں گے؟ قتل کرنے والے کو نہیں، اس کے سارے قبیلے کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں گے. کہا یہ طریقہ درست نہیں ہے. تو کہا پھر کہا 40 قبائل سے ایسے توانا و تندرست انسانوں کا انتخاب کرو کہ اگر یہ سب مل کے رسول کا قتل کر دیں تو یہ کس کس قبیلے سے بدلہ لیں گے. تو اب ابو جہل اس میں سر فہرست تھا. اس نے یہ مشورہ دیا تھا کہ 40 قبائل کو ایک جگہ جمع کر لو. اب 40 قبائل سے وہ جوان جمع کیے گئے. اٹھتا ہوا ان کا قد، طاقت میں اپنی جگہ آپ بے نظیر،
جمع کر کے رات کو پہنچے دروازے پر. دروازے پر پہنچ کے ذرا سا دروازے کی دراز سے دیکھا اور مڑ کے کہا سو رہے ہیں رسول، سو رہے ہیں. نفس پر اتنا خیال کہ نفس کو دیکھ کے یقین ہوا کہ اصل سو رہا ہے. صلوات ارشاد فرمائے پر محمد و عالم. سو رہے ہیں. اور اس کے بعد دروازے کو دھکا دے کے دروازہ کھولا. علی نے چادر ہٹائی. 19 برس عمر ہے، جوانی کی اٹھتی ہوئی نیند، مگر وہ سکون کہ ذرا برابر تردد نہیں. اٹھ کے انگڑائی لی. انگڑائی لے کر ایک مرتبہ دیکھا تو یہ کھڑے ہیں. ایسے میں ابو البختری ابو جہل کے ساتھ اندر آیا. ابو جہل نے کہا ابو طالب کے نادان لڑکے، تو نے یہ کیا کیا؟ تو نے یہ کیا کیا؟ یہ لوگ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں گے. اب علی نے کہا ابو جہل تو مجھے نادان کہتا ہے، میرے پاس اتنی عقل ہے کہ اگر میں دنیا بھر کے بے عقلوں کو اور بے وقوفوں کو بانٹ دوں تو سب کے سب دانا ہو جائیں. کہا تو مجھے تانا دیتا ہے ان کے قتل کرنے؟ میرے پاس اتنی شجاعت ہے کہ اگر میں ساری دنیا کے بزدلوں میں بانٹ دوں تو سب کے سب بہادر ہو جائے. اور اس کے بعد کہا میرے پاس اتنا علم ہے کہ اگر میں دنیا بھر کے جاہلوں میں بانٹ دوں تو سب کے سب عالم ہو جائیں. اتنے فضائل کے بعد اور آپ بغیر صلوات کے چپ ہو، مجھے حیرت ہے. فوراً بعد ابو البختری آگے بڑھا. علی کی تلوار بستر میں تھی، پہلو میں رکھ کے سو رہے تھے، ہاتھ میں تلوار نہیں تھی. سامنے ابو البختری کھڑا تھا. الٹے ہاتھ سے جو تماچا مارا تو کلاچی کھاتا ہوا پیچھے جا کے گرا. 3 گھنٹے بے ہوش رہا. ناسخ التواریخ، ناسخ التواریخ گرا. اور اس کے بعد بڑھ کے پوچھا محمد کہاں ہیں؟ تو کوئی میرے حوالے کر کے گئے تھے تم جو مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ یقین کا یہ عالم. اور وہ ادھر سے پلٹے. اور جدھر شک ہے بس ایک جملہ کہوں گا میں، آپ اٹھائیں. مجھ سے بے یقینوں کے تفصیلات بھی نہیں بیان ہو سکتی، میری مجبوری ہے. ادھر عالم یہ کہ اللہ نے نقش قدم مٹا دیے. اللہ نے اس غار پر تارے عنکبوت بن دیا. مکڑی نے جالا ڈال دیا. تارے عنکبوت کا مطلب پرندے نے انڈے دے دیے. قدم دیکھ کے پلٹے. اللہ نے تو سارے انتظام کیے، مگر جن کو شک تھا وہ روئے. دیکھیے پہلا جملہ تقریر کا میں عرض کر چکا ہوں، غالباً آج یا غالباً کل، کہ انسان کی جبلت ہے کہ پیدا ہوتے ہی روئے. وہ رونا اور ہے، یہ رونا اور ہے. خوف الہی میں روئے، ضرور روئے، تقویٰ کی علامت ہے، مگر سگنلنگ کے لیے کوئی نہ روئے. آپ محسوس کر رہے ہیں کہ کم سے کم آواز سن لیں. اس کے بعد میں لکھنے والوں نے لکھا کہ دراصل رسول کا سر زانوں پہ تھا اور ایک طرف سے ایک سوراخ نظر آیا تو اس میں اپنی ایک انگلی رکھ دی، اور پھر ایک سوراخ نظر آیا تو اس پر اپنا پیر رکھ دیا. ایسے میں کسی موذی جانور نے ان کو ڈس لیا، اس وجہ سے چیخ نکل گئی. ہوگی کوئی وجہ، مجھے وجہ پر کوئی تذکرہ کرنا نہیں ہے، لیکن میں تو اتنا عرض کروں جانور بھی جانتا ہے کس کو ڈسنا ہے کس کو چھوڑنا ہے. صلوات ارشاد فرمائے بر محمد و آل محمد.
जानवर को तक ये शऊर है किसको डसा जाए किसको छोड़ दिया जाए। जिसका सर, जिसके दानों पर रसूल का सर हो, भला उसको जानवर डसता, जैसी रूह वैसे फरिश्ते। आप महसूस कर रहे हैं, ज़ाहिर है इससे ज्यादा तो कुछ अर्ज नहीं कर सकता। आप पहुंच गए यही में, जिनको शक था कि अब गया, अब कुफ्फार खत्म कर देंगे रसूल को, मेरा क्या होगा, रसालत पर शक। ये आज शक फकत नहीं आया, ये शक कब कब आया मैं हर तकरीर में बताता चलूंगा आपको। हर तकरीर में मैं आपको बताता चलूंगा कि किसको कब शक हुआ। सुलह हुदैबिया आपको याद है, जब रसूल अकरम ने मुआहदे पे दस्तखत किया तो उन्होंने कहा कि मोहम्मद रसूल अगर हम मान लें आपको तो फिर झगड़ा किस बात का है। तो सरकार ने कलमदद कर दिया रसूलुल्लाह, लिखा मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला। तो लोग कहते हैं, अब कौन लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, आप मुझसे क्या नाम सुनना चाहते हैं, नाम के बगैर भी तो काम चल सकता है। लोगों ने कहा कि उस दिन हमको जैसे रिसालत पर शक हुआ, इससे पहले कभी नहीं हुआ, इससे पहले भी शक हुआ, मगर ऐसा शक नहीं हुआ, यदि शक पर शक आया उस पर शक आया। ये शक, ये शक। अब मैं ज़रा तेज़ी से चलूँ, 9:40 पर मैंने तकरीर शुरू की थी, 35 मिनट गुजर चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि तेज़ी से कुछ मराहिल आज गुजर जाएँ, वरना मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी नफ्स कुल्लिया इलाहिया को आप तक पहुँचाना, समझाना। नफ्स कुल्लिया इलाहिया, ये एक जुमला ये याद रखिए, मैं इस जुमले को बार बार इस्तेमाल करूँगा, मगर आज एक जुमला इस्तेमाल कीजिए, ये याद रखिए कि नफ्स कुल्लिया इलाहिया उसको कहते हैं जिसके लिए माजी और मुस्तकबल की इस्तिलाह सर्फ नहीं होती। मैं अपने एक दोस्त के शिकवे को दूर कर देना चाहता हूँ, यानी उसके लिए कोई माजी नहीं, उसके लिए कोई मुस्तकबिल नहीं, सब का सब हाल है। और आसान करूँ, एक धागे पर जिसके 3 रंग हैं, 1/3 सब्ज़ है, 1/3 सफ़ेद है, 1/3 सुर्ख है, और उस पर एक चींटी चल रही है। तो जब तक कि वो चींटी सब्ज़ पर है, हरे पर है, सफ़ेद और लाल उसके लिए मुस्तकबिल है, गैब है, उसको गैब का इल्म नहीं है। जब वो सफ़ेद पर आ जाए तो हरा उसका मादी है, हाल उसका सफ़ेद है और सुर्ख उसका मुस्तकबिल है। लेकिन वो जो चींटी को भी देख रहा है, धागे को भी देख रहा है, उसके लिए ना कोई मादी है ना कोई मुस्तकबिल है, सबका सब हाल है। आप समझ रहे हैं कि मैं कितना और सहल करूं। तो अली उस कुल्लिये नफ्ते कुल्लिये इलाहिया का नाम है जिसके लिए माजी भी हाल है, मुस्तकबल भी हाल है। सलवात इरशाद फरमाएं पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। सुबह के साथ दिल बाला, उनके लिए कोई माजी और हाल और मुस्तकबल नहीं। मैं ज़रा रुकूं और शरह करूं, और थोड़ी सी शरह करूं। साहिबान इरफान का मजमा है और आज तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोग मुझे सुन रहे हैं। किसी ने पूछा, अल्लाह के रसूल आप पर नबूवत कब वाजिब हुई? दी गई नहीं, ली गई नहीं, बख्श दी गई नहीं, अता की गई नहीं, सुपुर्द की गई नहीं। आपने फरीज़े नबूवत को अपने आप पर वाजिब कब जाना? पूछने वालों के भी हौसले देखिए, वलवले देखिए। तो फरमाया, वल आदम बैनल माए वत्तीन, आदम अभी मिट्टी और पानी की मंजिलों में थे, मैं नबी था। मगर जुमला ये नहीं है मेरा, जुमला आगे है। नबी ने कहा, कुल तो नबीयन व आदम बैनल माए वत्तीन, कुल तो नबीयन व आदम बैनल माए वत्तीन, कुल तो नबीयन व आदम बैनल माए वत्तीन। दोहराते रहे हत्ता के मस्जिद के दरवाजे से आई, कुल तो वलीयन व आदम बैनल माए वत्तीन। मैं उस वक्त भी वली था जब आदम अभी मिट्टी और पानी की मंजिलों में थे। तो मादी और हालो मुस्तकबिल की इस्तिलाहात अली के लिए नहीं है, ये वही नूर के हिस्से हैं जो नूर अज़ल हैं, अदल हैं, ये वही नूर के हिस्से हैं, ये उनके लिए नहीं हैं। अब ज़रा सा आगे बढ़ जाए तकरीर तो अच्छा है।
اور آج میں ایک اہم مرحلے سے گزر جاؤں تو کچھ مجھے بھی قرار آئے کہ میں کہاں تک پہنچا۔ شجاعت، ایسا شجاع نہیں دیکھا۔ رہنے بھی دیجئے، میرا نقاد یہ کہے گا کہ یہ بھی ایسی ہی تقریریں کر رہے ہیں جیسی ہم سنتے آئے ہیں۔ فضائل تو وہی ہوں گے، دیکھنے کا زاویہ بدل جاتا ہے۔ دیکھنے والوں میں نفس نامیہ نباتیہ بھی تھے، حسیہ حیوانیہ بھی تھے، ناطق قدسیہ انسانیہ بھی تھے۔ ہم میں بھی ممکن ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں، مگر ہم نے ان کو نگاہ مودت سے دیکھا، نگاہ محبت سے دیکھا تو ہمارے نفس کے آئینے میں ان کی تصویر ایسی نظر آئی کہ بار بار شک پیدا نہیں ہوا، یقین بڑھتا چلا گیا۔ شک نہیں ہوا، یقین بڑھتا چلا گیا۔ تو ہمارا یہ ہے۔ تو اب وہ جو منزلیں رہیں، تو ایک مرتبہ یہ ہوا کہ جب ہجرت کے کچھ دن گزر گئے اور نبی مدینہ پہنچ گئے تو وہاں سے قاصد کو بھیجا۔ یہ مجھے یقین ہے کہ ممکن ہے میرے احباب نے کسی نہ کسی سے سنا ہوگا اس جنگ کا واقعہ، مگر میری نئی نسل نے تو نہیں سنا ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں۔ پھر آپ جانتے ہیں، اگر آپ نے سنا ہو تو پھر مجھ سے ایک مرتبہ سن لیجئے۔ وہاں تک خط بھیجا علی کو مدینہ پہنچنے کے بعد، اب چلے آؤ۔ 19 برس کا سن۔ یہاں چھوٹ گئے کون کون تھے؟ نبی کے گھرانے کی وہ بیویاں، ایک تو فاطمہ بنت اسد چھوٹ گئی تھی، ایک اور فاطمہ تھی جو حضرت عبد المطلب کی عزیز تھیں، اور ایک شہزادی کونین تھی، اور کچھ خواتین رہ گئی تھیں۔ علی نے ناخے خریدے اور ایک دن رخصت ہوئے۔ کفار دیکھ رہے ہیں کفار۔ انہوں نے کہا کہ روک لیں۔ ابو جہل نے کہا نہیں، ابھی نہیں، ہوش کے ناخن لو، ابھی نہیں، ابھی مکے میں ہیں یہ، جب مکے سے ذرا دور چلے جائیں تو تب گھیر لینا، اور گھیر کے ان کے ناخوں کو یرغمال کر کے لے کے آ جانا، تب ہم نبی سے یہ کہیں گے کہ یا آپ آ جائیں یا یہ خواتین ہماری حراست میں ہیں۔ آپ نے سنا ہو تو صلوات ارشاد فرمائیں، اگر آپ نے نہیں سنا ہو تو بآواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں۔ چلا قافلہ، صبح سے عصر تک قافلہ چلا۔ صبح کو رخصت ہوا، فجر کے بعد عصر تک قافلہ چلا۔ یکایک قاصد نے کہا یا علی، پیچھے سے غبار نمودار ہو رہا ہے، کچھ لوگ آ رہے ہیں بڑی تیزی سے۔ علی نے کہا میں دیکھ رہا ہوں۔ علی نے کہا میں دیکھ رہا ہوں۔ کہا یا علی پیچھے سے آ رہے ہیں۔ علی نے کہا میں دیکھ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ اور اس کے بعد وہ لوگ آئے، 40 آدمی تھے۔ ناطق التواریخ سے پڑھ رہا ہوں، کمزور روایتیں میں پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، میرے پاس راوی مصدق ہیں، کل یا پرسوں میں آپ کو ان راویوں کی فہرست دوں گا۔ میرے ساتھ میری کتابیں تو نہیں ہیں، مگر اگر میری توفیق الہی میرے شامل حال رہی اور میرے حافظے نے میرا ساتھ دیا تو میں کل یا پرسوں آپ کو ان راویوں کی فہرست دے دوں گا یہیں ممبر سے، یہیں، کہ ہم ایک روایت کو کتنے راویوں کے سلسلے سے وہاں تک پہنچاتے ہیں، کتنے راویوں کے سلسلے سے ہم وہاں تک پہنچاتے ہیں۔ ہم تقریریں ہیں یہ۔ رکے ادھر سے وہ سوار ایسے گھیر کے سامنے آ کے انہوں نے دستہ بنایا اور ایک شخص آگے بڑھ کے کہا اس کے آگے آپ ایک قدم نہیں اٹھا سکتے۔ علی نے کہا میں تجھ سے کہہ رہا ہوں تو ہٹ جا یہاں سے، مجھے جان۔ کہا نہیں، یہ ناخے ہمارے ساتھ جائیں گے۔ جیسے ہی ناخوں کا نام سنا علی نے تلوار کھینچی۔ کہا تیری یہ مجال کہ تو ناخوں کی طرف آنکھ اٹھاتا ہے؟ تو اس نے کہا آپ مقابلہ کریں گے مجھ سے؟ علی نے کہا تو زندگی کی امان مانگ، مقابلے کی کیا بات کر رہا ہے؟ تو مقابلے کی کیا بات کر رہا ہے؟ زندگی کی امان چاہتا ہے تو لوٹ جاؤ۔ اس نے کہا نہیں، میں خالی نہیں لوٹوں گا، یا ناخے لے کے لوٹوں گا یا جان دے کے لوٹوں گا۔ علی نے تلوار نکالی،
کہا کر حملہ کر. یہ بات میری یاد رکھیں ہمیشہ. میں نہ رہوں گا مگر آپ کی بات یاد رکھیں. علی نے کبھی کسی جنگ میں پہلا حملہ نہیں کیا. علی نے پہلا حملہ. علی فقط شجاع نہیں تھے، فقط شجاع تھے مگر فقط شجاع نہیں تھے. علی کرار تھے. علی کرار تھے. ایک جملہ اور آگے بڑھ کے پیچھے آؤں جنگ کے منظر پہ. لوگوں نے اپنی اپنی محبتوں سے بہت ساروں کو بہت سارے خطابات سے نوازا ہے. جن کے پاس سچ نہ تھا ان کو کچھ اور خطاب دیا. میں کیا عرض کروں؟ جن کی زبان سے کبھی سچ نہیں نکلا، جن سے کبھی نیکی نہیں سرزد ہوئی، ان کو کیا نہیں خطاب دیا. جن کے ہاتھ نے ایک کھجور کبھی صدقہ نہیں دیا، ان کو کیا نہیں کہا. دیکھیں میں بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں کر رہا ہوں. کسی کو شک ہے مجھ سے پوچھ لے یا ممبر کے بعد پوچھ لے، میں کل وضاحت کر دوں گا اگر عام طور پر یہ بات نہیں سمجھی گئی ہے. آپ کو آئے نجوہ یاد ہے؟ غالباً آپ کے سامنے میں پڑھ چکا ہوں جو نہ پڑھ چکا ہوں. تو میں کیا کتنی آیتیں سناؤں. اولئک علی الانعام بل ہم اضل. یہ وہ لوگ ہیں جو جانوروں سے بدتر ہیں. سورہ اعراف 179 آیت. جانور نہیں، جانوروں سے بدتر. اگر بھائی سورہ کہف یاد ہے نا آپ کو؟ ایک کتا خیر کی بو سونگتے ہوئے اصحاب کہف کے ساتھ ہو گیا. آپ کو یاد ہے نا؟ اگر میں ان کو جانور کہہ دوں تو مجھے ڈر ہے کہ جانور برا نہ مان جائے. میں ان کو جانور، قرآن کہہ رہا ہے وہ کہ یہ تو جانور سے بدتر ہیں، یہ ہدایتوں سے غافل ہو چکے ہیں. وہ اولئک هم الغافلون، یہ ہدایتوں سے غافل ہو چکے ہیں. آئے نجوہ آئی. دیکھیے آپ کے سامنے بھی یہ مرحلے گزر چکے ہوں گے. کوئی وی آئی پی، کوئی بڑا شخص، کوئی منسٹر، اور جتنا بڑا منسٹر ہو وہ لوگ یہ چاہتے ہیں اور کہاں نہیں چاہتے. میں آپ کے شہر کی بات نہیں کر رہا ہوں، دنیا بھر کا یہی دستور ہے کہ جب کوئی بڑا آدمی محفل میں آتا ہے تو لوگ جا کے اس کے کانوں میں آہستہ سے سرگوشی کرتے ہیں تاکہ دیکھنے والے یہ سمجھیں کہ یہ ان سے کتنا قریب ہے. اور وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہتا ہے جی مہربانی ہے آپ کی، کرم نوازی ہے آپ کا اپکار ہے مجھ پر. حالانکہ وہ کہتے کچھ نہیں ہے، صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ نے وہاں جوتیاں چھوڑ دی تھیں، لوگ اس کو کچلے جا رہے تھے، میں نے اٹھا کے کہیں محفوظ کر دیا. تو وہ کہتا ہے آپ کا اپکار ہے. بات اتنی تھی. تو اسی طرح سے نبی کے اطراف بھی ان منافقوں نے حلقہ ڈالا. ایک کھجور کی گٹلی پہ میں آپ کو یہ سنا رہا ہوں، آیہ نجوہ موجود ہے قرآن میں. ڈالا تو آیت نازل ہوئی کہ آج کے بعد اگر کوئی نبی سے سرگوشی کرنا چاہے تو پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرے. تو لوگوں نے پوچھا کتنا صدقہ؟ تو کم سے کم ایک کھجور. اس کھجور سے کھجور تک میں لے آیا. کم سے کم ایک کھجور. مسجد بھری ہوئی تھی کہ تھالی پھینکو تو سروں پہ جائے، مگر کوئی نہیں اٹھا. اب اس کے بعد خطابات کی بوچھار ہے. میں کس کس کی شان استغنا کو دیکھوں، کون کون کتنا غنی تھا. جی کوئی نہیں اٹھا بجز علی ابن ابی طالب کے. اٹھے، ایک درہم صدقہ دیا، گئے نبی سے باتیں کی، واپس آئے، پھر بیٹھے، پھر اٹھے، پھر ایک درہم صدقہ دیا، پھر گئے، پھر نبی سے باتیں کی، پھر واپس. 10 مرتبہ علی اٹھے. عزیزان گرامی اتنی آسانی سے مجھے مت سنیے، آپ میرے ساتھ ساتھ چلتے رہیے. اٹھنا، صدقہ دینا، جانا، باتیں کرنا، پھر آنا، پھر بیٹھنا، پھر اٹھنا، پھر صدقہ دینا، پھر جانا، پھر باتیں کرنا، پھر آنا. 10 مرتبہ
کتنی مہلت دی ہے علی نے دنیا کو. ارے اس وصف کے ساتھ، اس صفت کے ساتھ اپنے نام کے آگے صفت بڑھوانے والے کم سے کم ایک کھجور تو دے دیتا. علی نے تو بڑی مہلت دی. مگر یہ میری منزل نہیں ہے، میری منزل اس کے بعد کا جملہ ہے. میں اس کے بعد جب کوئی نہیں اٹھا آیت منسوخ ہو گئی. کہا اگر اچھا تم نہیں چاہتے تو جانے دو، اللہ غفور و رحیم ہے. میں پوچھنا صرف یہ چاہتا ہوں کہ اگر علی نے اس دن صدقہ نہ دیا ہوتا تو آیت کس کے گھر اپنی تفسیر مانگنے جاتی؟ جی یہ علی سے نفس کلیہ الہیہ، آیت کے باطن کو بھی سمجھ رہے تھے، ناسخ کو بھی دیکھ رہے تھے، منسوخ کو بھی دیکھ رہے تھے. یہ تھے علی. ہم بلا وجہ کیوں تعریف کریں، کیوں تعریف کریں؟ یہ جملہ آپ سن لیجئے. میں آگے بڑھوں اور آخری بل پہ لے آؤں تقریر کو. آج میں آپ کے سامنے تھوڑی دیر تک کے لیے ایک حصہ تاریخ کا پڑھنا چاہتا ہوں. میں وہاں تک سفر کرنا 2 4 5 منٹ اگر زیادہ ہو جائے میری تقریر میں تو میں میری معذرت کا ہی قبول کیجیے، میری معذرت کا ہی قبول کر لیجیے. سن رسیدہ ہوں مگر الحمدللہ مجھ میں ابھی اتنی قوت ہے، جب تک میں حیدر کرار کا نام لیتا رہوں مجھے کمی کیا ہے، مجھے کمی کیا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں نے اپنی اپنی محبتوں میں کس کو کیا نہیں خطاب دیا. یہی تو جملے پہ میں چھوڑ کے آگے بڑھا تھا. جی شجاع کہا، غازی کہا، صف شکن کہا، بہادر کہا، جنگجو کہا، حرب آشنا کہا، لیکن کسی کو کرار نہ کہہ سکے. میں نہیں پہنچا پایا آپ کو، میں آپ کو نہیں پہنچا پایا. اس لیے کرار نہیں کہہ سکے کہ کرار کے ساتھ صفت لگتی ہے غیر فرار، جو بھاگنے والے تھے. تو ان کو غیر فرار کیسے کہتے؟ کرار کے ساتھ تو یہ صفت لگی ہوئی تھی کہ جس نے کبھی فرار نہ کیا. یہ بھاگنے والوں کے ساتھ کرار لگتا بھی تو کیسے لگتا؟ عزیزان گرامی، کبھی کبھی مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں تقریر میں بار بار رک رہا ہوں، تقریر تسلسل کے ساتھ آگے بڑھ نہیں رہی ہے، مگر مجھے عزیز یہ ہے کہ نئی نسل تک میرے پیام کی حقیقت پہنچ جائے. دیکھیے کسی بقیل کو اگر آپ یہ کہیں کہ حضور آپ کی ثقافت کا کیا کہنا، جی آپ کی ثقافت کا کیا کہنا، آپ کے ثقافت کے 4 عالم میں ڈنکے بج رہے ہیں، آپ نے جس کی امداد کی ہے وہ تو سب نحال بحال ہو گئے، تو وہ تردید نہیں کرے گا. میرا ایک جملہ آ رہا ہے، اگر آپ نے اس جملے کو اٹھا لیا تو میری مسافر نوازی ہو جائے گی. آپ کی ثقافت کا کیا کہنا، وہ تردید نہیں کرے گا کہ میں سقی نہیں ہوں، بخیل ہوں، یہ نہیں کہے گا. کسی جاہل کو آپ کہیں کہ بھئی آپ کے علم کا کیا کہنا، آپ کا علم تو سارے عالم پہ روشن ہے، کون سا مسئلہ ہے جو آپ کو نہیں پتا ہے، وہ تردید نہیں کرے گا، مسکرا کے چپ ہو جائے گا. نفس کے غور سے مجھے سنیے، پھر میں ایک نیا لفظ استعمال کر رہا ہوں یہاں سے تقریر کے لیے، ایک بل نکلتا ہے. پھر اس کا نفس بخیل ہے مگر اس کا ضمیر بخالت کو پسند نہیں کرتا. میرے ادب دوست حضرات، میری تقریر کے موڑ کو محسوس کریں. اس کا ضمیر بخالت کو پسند نہیں کرتا، اس کا ضمیر بزدلی کو کسی بزدل سے کہیے آپ جیسا شجاع، تو وہ چپ رہے گا، اس لیے کہ اس کا نفس بزدل ہے مگر اس کا ضمیر بزدلی کو پسند نہیں کرتا. اب میں جملہ دے رہا ہوں، اس جملے کو یاد رکھیں آپ. اگر اس جملہ آپ نے قبول کر لیا تو مجھے میرے بعد ایک سورہ فاتحہ میں یاد کر لینا. عزاداری ہر کوئی نہیں کر سکتا، یہ جملہ نہیں ہے میرا. عزادار اس کو کہتے ہیں جو بیدار ضمیر ہے، مردہ ضمیر عزادار نہیں ہوتا.
کہتے ہیں جو بیدار ضمیر ہے، مردہ ضمیر عزادار نہیں ہوتا. کیا کہہ رہے ہو؟ عزادار کیا کرتا ہے، کیا نہیں کرتا؟ وہ ماتم کرتا ہے، وہ مجلس کرتا ہے، وہ نوحہ پر. عزادار کو روکو مت، وہ بیدار ضمیر مردہ ضمیر عزادار پہ کیا تنقید کریں گے؟ میرا روح سخن کسی طرف نہیں ہے، میری تقریر شفاف پانی کی طرح ہے. اب یہ اور بات ہے کہ کسی کو شدید بخار ہو اور اس کو یہ پانی کڑوا معلوم ہو تو میری مجبوری ہے. عزادار بیدار ضمیر ہوتا ہے، بیدار ضمیر. اور جو عزادار ہوتا ہے وہ صرف نصرت مظلوم کرتا ہے، ظالم کی نصرت نہیں کرتا. اور ظالم کی نصرت نہیں کرتا، نصرت مظلوم کے اس کے ہزار طریقے ہیں، ہزار طریقے ہیں. علی بہت مظلوم تھے. میں مصائب پہ نہیں آ رہا ہوں، وہ پہلو پڑھ کے مصائب پر آؤں گا. اگر آپ نے وقت دیا مجھے 10 منٹ لوں گا، میں 10 منٹ میں لوں گا. پھر اس کے بعد شاید کل اور پرسوں کی تقریروں میں مجھے موقع نہ مل سکے، مجھے اور منزلیں گزارنی ہے نفس کلیہ الہیہ کی. مگر میں شاید آپ کے درمیان میں تقریر کرتے کرتے یہ جملہ کہہ چکا ہوں. مجھے یاد ہے ملک عظیم اور آل محمد کے عنوان پر تقریریں کرتے کرتے میں نے یہ جملہ کہا ہے آپ کے بیچ میں سے کہ تاریخ اسلام سے اگر میں، پورے عالم اسلام سے اگر میں علی کو ہٹا لوں تو باقی کیا رہ جاتا. یہ جملہ میں کہہ چکا ہوں، میں اس جملے کو نہیں دہراؤں. میں آج پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آج اگر بندوں میں سے نفس رسول کو اور الوہیت میں سے نفس الہی کو ہٹا لوں تو آپ توحید کیسا ثابت کر سکیں گے ولایت کے بغیر؟ جی میں الوہیت کی باتیں نہیں کر رہا. خاکم بدہان ہم نصیری نہیں ہیں، ہم ولی اللہ ہی ہیں، علی اللہ ہی نہیں ہیں، نہیں ہیں. مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں، دیانتدار نقاد میرا دیانتدار نقاد جس کے پاس دیانت ہے وہ میری تقریروں پہ تنقید کرے اس رخ سے کہ کہاں سے ہٹاؤں علی کو، کہاں سے ہٹاؤں. مجھے وہ جگہ تو بتا دیجئے کہ یہاں سے علی کو ہٹا دیجئے، ہم اپنے احباب کو وہاں رکھ لیں. عزیزان گرامی، ایک میری جرأت رندانہ بھی ملاحظہ کر لیجئے. آپ کا شہر تو شہر علم و دانش ہے، میں دانش کدے میں تقریر کر رہا ہوں. یہ جو آپ سنتے ہیں کہ خیبر میں وہ گئے آئے، وہ گئے آئے، وہ گئے آئے، سنتے آپ بھی ہیں، سنتا میں بھی ہوں. مگر نہ جانے والوں کے نام کہیں ہیں، نہ آنے والوں کے نام. جی مجھے تو شک ہے کہ نہ کوئی گیا نہ آیا بجز علی ابن ابی طالب کے. جی ورنہ تاریخ کب یہ موقع چھوڑتی، کب یہ موقع چھوڑتی. مگر آج کی حد تک علی نے کہا وار کر، اس نے وار کیا. علی نے بائیں ہاتھ سے روکا، بائیں ہاتھ سے روکا، اور اس کے بعد کہا سنبھل، سنبھل. علی انجانے میں وار نہیں کرتے تھے کسی میں. سنبھل. اور اس کے بعد وار کیا تو وہ کٹ کے گرا. جو قاصد آیا تھا، اب وہ باقی کے 39 بھاگے، وہ واپس چلے گئے. جو قاصد ساتھ آیا تھا اس نے کہا یا علی اب جلدی سے یہاں سے نکل چلیے، شام ہو رہی ہے، یہ بھاگے ہوئے اور لوگوں کو لے کے آئیں گے. علی کا سکون اور اطمینان دیکھیے، علی کا یقین دیکھیے. کہا علی آج کی رات یہیں عبادت کرے گا. 19 برس. تقریر کے وقت میں تو 7 منٹ ہیں، لیکن میں 4-5 منٹ اور لوں گا حضرات سے. جی بس اس کی ایک شق، بس ایک شق کہاں سے ہٹاؤں علی کو. 19 برس میں یہ، اور 21 برس میں ہے بدر.
علی 21 برس کے ہیں. جنگ بدر 2 ہجری، 17 رمضان 2 ہجری. یہاں کے مایوس لوگوں نے مشاورت کی، اور ادھر ابو سفیان تجارت کا لشکر لے کے آ رہا تھا، قافلہ لے کے آ رہا تھا، بہت مال و متاع تھا، بہت. اس نے فوراً خاسد کو دوڑایا کہ ہم راستے سے گزر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ مسلمان حملہ کرتے اور ہمارا سارا مال تجارت لوٹ لیں. اس نے بھیجا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا گمان رسول اور علی پر تو شاید نہ گیا ہو، اس لیے کہ وہ عبد المطلب کے خاندان کو جانتے تھے، مگر یہ بھی جانتے تھے کہ بہت سے لوگ اسی مال و متاع کی خاطر تو مسلمان ہوئے ہیں. جی میں آج پہنچا رہا ہوں، آج میں اپنے پیام کو پہنچا رہا ہوں. جی آپ تک پہنچ رہی ہیں نا تقریر؟ جی. تو اس نے کہا، اور کہا کہ ادھر سے لشکر لے کے آؤ تاکہ تمہارے مال کی حفاظت ہو سکے. آخری جملے ہیں، میں مختصر کر دوں، پڑھتا تو اس کو بڑی تفصیل سے تھا، لیکن آج میں مختصر کر دوں وقت ہو جانے کی وجہ سے. ادھر سے لوگ آئے، ایک لشکر ادھر جمع ہو گیا، اور ادھر صرف 313. ایک واقعہ میں چھوڑ رہا ہوں جو بہت اہم واقعہ ہے، مگر میں وقت کی تنگی کی خاطر سے چھوڑ رہا ہوں. بیٹے مجھے آخری حد تک ایک صلوات سنائی دینی چاہیے تو میں پڑھوں، یہی تو میرے لیے ہے. یہ گوشہ ایک تحفہ خاص ہے آپ کے لیے، ایک تحفہ خاص دے رہا ہوں. لشکر آیا اسلام کا 313 رات کو خیمے لگے. نبی نے کہا مجھے پیاس لگی ہے. 313 میں 311 ایک نبی ایک علی چھوڑ دیجئے، 311 میں کوئی نہیں اٹھا. تقریر محفوظ ہو رہی ہے اور اس سے زیادہ آپ محفوظ کر رہے ہیں. کل یہ تقریر بہت ساروں تک پہنچ جائے گی، مجھے یقین ہے. کوئی نہیں. سب جانتے تھے کہ ایک کنواں ہے وہ میلوں دور. رات ایسی اندھیری طوفانی رات، ہوائیں چل رہی ہیں، ہواؤں کے جھکڑ، پیر قدم پہ جم نہیں رہے ہیں، قدم زمین پہ جم نہیں رہے ہیں، ایسی تند ہوائیں چل رہی ہیں، اور یہ گرج ہے بارش کی، ابر کی، بجلی کی، یہ کڑک ہے. کوئی نہیں اٹھا بجود علی ابن ابی طالب کے، کوئی نہیں. صرف یہ کہ بھائی نے کہا تھا مجھے پیاس لگی ہے. کل میں تقریر کروں گا انشاءاللہ ان تقریروں کے دوران کہ پیاس ہوتی کیا ہے، پیاس کہتے کس کو ہیں. پیاس اس کو کہتے ہیں جہاں کلیجہ کباب ہونے لگے. کل کہوں گا، کل پڑھوں گا میں، کل. مگر آج کی حد تک علی نے جانا کہ بھائی پیاسا ہے، کہا میں جاؤں گا. ایک شخص کہا یا امیر المومنین میں ساتھ چلوں، مجھے کنویں کا پتہ معلوم ہے. کہا گھبرا مت، تو بھی طوفان ہے، رک جا، میں جانتا ہوں کہ کون سی چیز کہاں ہے. جس کے سامنے کائنات تخلیق ہوئی ہے اسے کیا نہیں معلوم ہو. جی چلے، اور جب پہنچے وہاں فاصلہ طے کر کے تو اس نے کہا اللہ اکبر. کہا بے شک کبریائی اللہ کے لیے ہے، مگر اب اس کا محل کیا ہے. کہا یا علی میں ڈول تو لے آیا، رسی بھول گیا. وہ عرب کے کنویں ایسے گہرے کنویں کہ آفتاب سر پہ آئے تو تہ نہ نظر آئے. تو علی نے کہا رسی کے علی کو ضرورت نہیں ہے، لا ڈول دے دے. ڈول لے کے علی کنویں میں کود پڑے،
اور پانی بھر کے دونوں ہاتھوں سے پانی کو اپنے ہاتھ میں سنبھالتے ہوئے میں چاہتا تو یہاں سے تقریر کو منقلب کر سکتا تھا، مگر میں روک رہا ہوں، مجھے اس منزل تک جانا ہے۔ میں چاہتا تو بازوؤں میں اس کنویں سے نکالے ہوئے ڈول کو دیکھ کے میں آپ کو وہاں پہنچا دیتا، بلکہ آپ خود پہنچ جاتے کہ یہ علی نے پیاس کو دیکھا، کسی اور نے بھی پیاس کو دیکھا تھا، علی کے بیٹے نے۔ آپ پہنچ جاتے، مگر مجھے کچھ منزل تک اور آگے جانا ہے۔ باہر آئے تو اس تنگ کنویں کے پتھر جہاں جہاں سے نکلے تھے علی کے بدن کو زخمی کر گئے تھے۔ علی آئے، پانی لے جا کے سرکار کی خدمت میں پیش کر دیا، تو سرکار نے علی کو دیکھا، نہ جانے کیوں آنکھ ڈبڈبائی، نہ جانے کیوں آنکھ ڈبڈبائی، مگر بھائی نے بھائی کو پانی پلایا۔ اس کے بعد صبح ہوئی، ادھر سے 3 آدمی نکلے۔ اب یہ آخری مرحلہ ہے، میں بڑی تیزی سے تقریر کو ختم کروں گا۔ 3 آدمی نکلے، ولید، شیبہ اور ادھر سے ولید، شیبہ اور ادھر سے ولید کے مقابل میں علی آئے، اور ادھر سے شیبہ کے مقابلے میں حضرت حمزہ آئے، اور تیسرا ادھر سے جو نکلا اس کے مقابل میں حارث ابن عبد المطلب کے بیٹے عبیدہ آئے۔ ولید کا عالم یہ تھا کہ جوانی کے نشے میں چور، اونچا پورا قد، ولی، شیبہ اور عتبہ، یہ 3 ادھر کے، علی، حمزہ اور عبیدہ ابن حارث ابن عبد المطلب ادھر سے۔ جوانی کے نشے میں چور، بلند خط سر سے پاؤں تک لوہے میں ڈوبا ہوا، گھوڑے کو ایڑ دے کے جب گھماتا تھا تو اس قدر ریت اڑتی تھی کہ بھنور سا بنتا تھا۔ آپ کو میں بتلاؤں یہ ولید کون تھا؟ یہ ولید ہندا کا بھائی تھا۔ آپ سنتے تھے، شیبہ ہندا کا چچا تھا۔ جی، علی کے سامنے آیا۔ علی کے پاس گھوڑا نہیں تھا، یہ بھی یاد رکھیے، علی کے پاس خندق تک گھوڑا نہیں تھا، خندق کی جنگ تک بھی علی کے پاس گھوڑا نہیں تھا۔ خندق کی جنگ علی کی عمر 25 سال تھی، اس جنگ میں علی کی عمر 21 سال ہے۔ آئے اور اس کو سر سے پاؤں تک، پہلے تو کچھ انصار نکلے یہاں سے، مگر انہوں نے کہا کہ ہم انصار سے نہیں لڑنا چاہتے، جس کا نام و نسب ہم کو نہیں معلوم ہے، ہم ان سے نہیں لڑتے۔ اس کے بعد یہ 3 نکلے، تو اس نے کہا وار کرو علی، ابو طالب کے بیٹے وار کرو۔ علی نے کہا نہیں، تو کر وار۔ اس نے ایسے وار کیا، ہاتھ جھکا، وار خالی گیا۔ علی نے تلوار لے کے نیچے سے اوپر جو وار کیا تو بایاں حصہ کٹ کے گرا، بایاں حصہ کٹ کے گرا، اور اس کے بعد اب اوپر سے جب وہ پلٹ کے بھاگا، علی نے اس کو آگے سے جا کے روکا، اور اس کے بعد جو دہنے ہاتھ سے اوپر سے نیچے وار کیا تو 2 ٹکڑے ہو کے گرا۔ یہ کر کے بعد، یہ کسی نے منظر کو اتنی تفصیل سے نہیں دیکھا ہوگا، ایک بجلی تھی نیچے سے اوپر گئی، اوپر سے نیچے آئی، وار کا بس اتنا ہی وقت، نیچے سے اوپر گئی، اوپر سے نیچے آئی۔ یہ وار کر کے پلٹے، دیکھا حضرت حمزہ سے شیبہ لپٹا ہوا ہے، دونوں کی تلواریں ٹوٹ گئی ہیں، اور وہ ٹوٹی ہوئی تلوار سے حضرت حمزہ کے پیروں پر زخم لگا رہا ہے۔ حضرت حمزہ کا خط بڑا طویل تھا، اونچے خط کے تھے، تو علی نے کہا چچا ذرا سر کو نیچے کرنا چچا۔ حمزہ نے آواز سنی، ہر آواز حمزہ کو سنائی نہیں دیتی تھی، مگر یہ اس کی آواز تھی جس کی ولادت کعبے میں ہوئی تھی۔ جی، جیسے ہی آواز سنی سر کو نیچے کیا، جیسے ہی سر کو نیچے کیا علی نے ایک وار کیا اور اس کا کام تمام کیا شیبہ کا۔ اس کے بعد پلٹے ادھر عتبہ کی طرف، دونوں زخمی ہو رہے تھے، تو صرف اتنا کہا عبیدہ ابن حارث ابن عبد المطلب سے ذرا مجھے راستہ دے دیجئے،
ذرا مجھے راستہ دے دیجیے۔ انہوں نے ہٹ کے جو راستہ دیا، علی نے اس کو قتل کرنے کے بعد پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، پیچھے مڑ کے، بس ہو چکی تقریر، 2 ہی جملے ہیں، 2 ہی جملے اور ایک بند، ختم کروں میں تقریر کو۔ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، اور ایک مرتبہ فوجوں میں جو گھس گئے اور قتل کرتے چلے تو کیفیت یہ تھی کہ مغفر کو جو کاٹا تو جبھی سے نکل آئی، سر پر جو پڑی خانہ زی سے نکل آئی، گہ ڈوب گئی گہ زمین سے نکل آئی، بجلی سی صفے لشکر کی سے نکل آئی۔ غل تھا کیا جب کیا جو سپر سے نہیں رکتی، یہ ذات تو جبریل کے پر سے نہیں۔ میر انیس مرحوم تیرن میں راہ امن و امان دشمنوں سے دور، ڈر ڈر کے بھاگی جاتی تھی روحیں تنوں سے دور، اسوار زی سے دور تھے، دی توسنوں سے دور، مغفر سروں سے دور تھے، سر گردنوں سے دور۔ زخموں سے کس کا جسم سراپا چمن نہ تھا، ٹکڑے نہ جس کے ہوں کوئی ایسا بدن نہ تھا۔ 70 آدمیوں کو قتل کیا، نفس کلیہ الہیہ، نفس کلیہ الہیہ۔ اور ایک جملہ دوں، اس کی تعویل پرسوں کی تقریر، جملہ آج، دلیل پرسوں، کہ کاٹا تو یوں نہیں کاٹا، 70 آدمیوں کو کاٹا تو یوں نہیں کاٹا، جو سامنے آ گیا اس کو یوں نہیں کاٹا، جس کی نسل میں جس کی نسل میں فقط کفر ہی کفر تھا اس کو کاٹا، جس کی نسل میں ایک بھی مومن تھا اس کو چھوڑ دیا۔ صلوات ارشاد فرمائے بر محمد و آل محمد۔ نفس کلیہ الہیہ قیامت تک دیکھے، قیامت تک قیامت تک وہ کیا دیکھے، ذوالفقار کی نوک دیکھے۔ ابھی تو ذوالفقار نازل نہیں ہوئی ہے بدر میں، ذوالفقار بہت بعد میں خیبر میں نازل، احد میں نازل ہوگی، ابھی نہیں۔ لیکن دیکھیے ایک جملہ آخری، یہ وعدہ ہے میرا، موسیٰ کا عصا ہر ایک کے ہاتھ میں آ جائے۔ آپ تو واقف ہیں عصا موسیٰ سے، آپ بھی واقف ہیں، آپ سب واقف ہیں۔ موسیٰ کے عصا کی آپ کو تفصیل بھی یاد ہے۔ موسیٰ کا عصا ہر ایک کے ہاتھ میں آ جائے تو نیل نہیں پھٹتی، جی نیل نہیں، اس میں صرف عصا کا تعلق نہیں ہے، ہاتھ کا تعلق ہے۔ تو ذوالفقار کسی کو ویسے تو زیب دیتی ہی نہیں، اب ہے کون ذوالفقار کا وارث سوائے علی کے بعد، یا امام یا وہ جو پردے میں ہے؟ آنے تو دو، پھر دیکھو ذوالفقار کے حوصلے، جی جی آنے تو دو، پھر دیکھو حوصلے ذوالفقار کے۔ ہو چکی تقریر، مگر آج میں ایک ایسی تلوار کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو ذوالفقار کے برابر کا اثر رکھتی تھی، برابر کا اثر رکھتی تھی، جو قلبوں کو چیر کے رکھ دیتی تھی، جو دلوں کو چھلنی کر دیتی تھی۔ اور وہ ذوالفقار کے برابر کا اثر رکھنے والی تلوار اور اس کا سپاہی جس کے پاؤں کربلا کی زمین پہ نہیں جا سکے، 6 مہینے کا سپاہی، ہونٹوں پہ تبسم کی ذوالفقار۔ تبسم کی بہت سی شرحیں ہیں نا، بہت سی شرحیں ہیں، مگر جب حسین نے کہا فاتح خیبر کے پوتے ذرا سا بتلا تو دو، تو ایک مرتبہ تبسم کی لکیر جو چہرے پر آئی تو پھول کو حسین کے ہاتھوں پہ کملاتا ہوا دیکھ کے اہل لشکر رونے لگے، اہل لشکر رونے لگے۔ عزیزان گرامی، کیا شہادت ہے علی اصغر کی، کیا وار ہے علی اصغر کا، کیا جنگ ہے علی اصغر کی۔ مگر میں اتنا کہوں کہ عابد بیمار نے
جب مدینے میں پہنچ چکے تھے، ایک دن ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا فرزند رسول مختار آپ کے والد کے قاتلوں سے بدلہ لے رہے ہیں۔ تو امام نے پوچھا یہ بدلہ حرملہ بھی گرفتار ہوا کہ نہیں؟ اس نے کہا مولا آپ نے اپنے باپ کے قاتل کو نہیں پوچھا، آپ نے علی اکبر کے قاتل کو نہیں پوچھا، آپ نے حرملہ کو پوچھا۔ کہا ہاں حرملہ نے ہمارے دلوں پر ایک ایسا زخم لگایا ہے کہ اب وہ قیامت تک زخم مندمل نہیں ہو سکتا۔ وہ شخص منزلوں کو طے کرتا ہوا جب مختار کے پاس پہنچا، کہا اس وقت وہ وقت تھا کہ جب حرملہ گرفتار کر کے لایا گیا تھا۔ اس نے مختار سے کہا مختار امام کی خدمت میں تھا، امام نے تجھے بڑی دعائیں دی ہیں اور یہ پوچھا ہے کہ حرملہ بھی گرفتار ہوا کہ نہیں؟ مختار نے حرملہ کی طرف مڑ کے کہا یہ تو بتلا کہ تو نے ایسا کیا ظلم کیا ہے جو امام آج تک تڑپ رہے ہیں؟ اس نے کہا قاتل تجھے جو سزا دینی ہو تو دے لے مگر ان سے تفصیل نہ پوچھ۔ مختار نے کہا تجھے تفصیل بتلانی ہوگی۔ مختار نے کہا بتلا تفصیل کیا ہے؟ تو اس نے کہا حاکم میرے ترکش میں 7 تیر تھے، میرے 4 تیر ضائع ہوئے، میرے 3 تیر نشانے پہ بیٹھے۔ اس نے کہا تفصیل بتلا۔ کہا حاکم میرا پہلا تیر اس وقت نشانے پہ بیٹھا جب عباس پانی لے کے خیمے کی طرف جا رہے اور حسین کے خیموں سے آواز آ رہی تھی الاتش الاتش پیار پیار، میرا تیر چلا مشک سکینہ بہ گئی۔ کہا دوسرے تیر کی تفصیل بتلا۔ کہا حاکم میرا ایک تیر اس وقت نشانے پہ بیٹھا جب فاطمہ کا لال گھوڑے پہ جھوم رہا تھا، سینہ زخمی، پہلو زخمی، بیڑ زخمی، کلیجہ زخمی، ایسے میں حسین گھوڑے پہ جھوم رہے تھے۔ حاکم میرا تیر چلا حسین کے ماتھے پہ بیٹھا، فاطمہ کا لال گھوڑے سے زمین پر آیا۔ کہا تیسرے تیر کی تفصیل بتلا۔ کہا حاکم یہ تیسرا ہی تیر تھا۔ کہا دوسرے تیر کی؟ کہا مجھ سے بیان نہ ہوگی۔ کہا تجھے بتلانا ہوگا۔ کہا حاکم حسین ایک 6 مہینے کے بچے کو بلائے تھے اور کہہ رہے تھے پانی پانی پانی۔ حاکم میرا تیر چلا، بچے کو تیر لگا نہیں، بچہ ذبح ہو گیا حسین کے ہاتھوں پر۔ صاحبان اولاد بس 2 جملے میں پڑھوں گا، اس سے زیادہ مجھے تاب نہیں ہے پڑھنے کی، اس سے زیادہ مجھے تاب نہیں ہے پڑھنے کی۔ بس اتنا کہوں کہ حسین آئے خیمے کی طرف، کچھ آگے بڑھے تھے کہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ بڑے مظلوم دکھائی دیتے ہیں، لگتا ہے آپ کے چہرے پہ کہ جوان بیٹے کا غم ہے، ایسے لگتا ہے بہادر برابر کا بھائی مارا گیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں ایک خط لایا ہوں، آپ کی بیمار بیٹی نے یہ خط دیا ہے، تقاضا نصرت یہ تھا کہ میں آپ کی مدد کروں۔ حسین نے کہا نہیں، تو اپنے وطن لوٹ جا، تیری بیٹی تیرا انتظار کر رہی ہے۔ اس نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا کہ میری بیٹی انتظار کر رہی ہے؟ یہ صفت تو یا نبی میں ہوتی ہے یا امام میں ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ بیعت آئی ہے مرثیے میں، یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہ مشرقین ہوں، مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین۔ اس نے کہا مولا آپ حسین ہیں، عباس کہاں ہے، علی اکبر کہاں ہے، قاسم کہاں ہے؟ آپ کی بیٹی نے تو کہا تھا آپ کے پیچھے عباس ہوں گے، آپ کے دہنی طرف علی اکبر ہوں گے، آپ کے بائیں طرف قاسم ہوں گے، آپ کے آگے اور محمد ہوں گے۔ کہا نہ پوچھ، خط دے دے مجھے کہاں ہے۔ حسین نے خط کو کھولا، لکھا تھا بابا آپ مجھے بھول گئے، بابا آپ بیمار بیٹی کو بھول گئے، بابا آپ نے کہا تھا علی اکبر کو بھیجوں گا، علی اکبر نہیں آئے بابا۔ اور اس کے بعد ایک جملہ لکھا تھا، کہا بابا اب تو علی اکبر گھٹنیوں چل رہے ہوں گے، بابا میری طرف سے علی اکبر کو پیار کرنا۔ حسین نے ابا کا دامن ہٹایا اور اس کو بلا کے کہا کہ گواہ رہیو کہ فاقے میں جھومتا ہے حسین، پر اس کے بھائی کی آنکھوں کو چومتا ہے حسین۔ مجلس ہو چکی،
میں مصائب پڑھ چکا، اب اس کے آگے آپ کو زحمت نہیں دوں گا، بس 2 جملے پڑھ کے میں مجلس کو تمام کروں۔ خیمگاہ پہ آئے حسین، آواز دی ام رباب، وہ ماں آئی جس نے بچے کو حوالے کیا تھا، آئی تو اس کے بعد ایک ہی جملہ کہا حسین نے، کہا ام رباب صبر کرو گی نا؟ جو اس کی ماں کے کلیجے سے پوچھو، جس ماں کی گود سے بچہ گیا اور صبح سے لاشیں آئی ہیں۔ ام رباب نے کہا ہاں مولا صبر کروں گی۔ ایک مرتبہ حسین نے آغوش میں علی اصغر کو دیا، ماں نے اس کو علی اصغر کو اٹھایا تو دیکھا گردن الٹ گئی، کرنا کٹا ہوا ہے، تڑپ کے کہا میرے لال تیری عمر کے تو جانور بھی